برکت چلے. توجہ چاہوں گا کہ ملتزم تھا حجر اسود اور باب کعبہ کے بیچ کا جو وہ ہے حصہ وہ ملتزم کہلاتا ہے, جسے لپٹ کر تھام کر لوگ اپنے گناہوں کو دھو لیتے ہیں. توجہ چاہوں گا کہ ملتزم تھام لے کعبے کا لگا لے چکر, ملتزم تھام لے کعبے کا لگا لے چکر, ملتزم تھا ملتزم تھا کعبے کا لگا لے چکر. جب چلن تیرا سنبھل جائے تو پھر تیرا چلن تیرا سنبھل جائے تو پھر تیرا. یہ اشعار جو میں نے کہے یہ تو ایک کیفیت تھی, ایک وارفتگی تھی جو آئی اور سفید کرتاس پر ہوائی جہاز بیٹھے بیٹھے اتر دیا. لیکن ایک شعر ایسا ہے, آخری شعر, جس میں نے شاعری کرنے کی کوشش کی ہے. جس فن, جس فکر اور جس ہنر کا استعمال شاعری میں ہوتا ہے, اس ہنر کی اہمیت کو باور کرایا ہے جب وہ اس ہنر سے نعت کہی جاتی ہے, نبی کی بات کہی جاتی ہے. طاؤس تو آپ سمجھتے ہیں نا, مور کو کہتے ہیں پیکاک, کیا کہتے ہیں؟ طاؤس کہتے ہیں. اب شعر دیکھیے گا, توجہ چاہوں گا کہ باغ طیبہ کی, علماء کرام کی توجہ, اگر یہ شعر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو ایک بار سبحان, اور نہ سمجھ میں آوے تو دو بار, تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ کون کتنا سمجھ رہا ہے. توجہ چاہوں گا کہ باغ طیبہ کی روش پر تیرا طاؤس ہنر, باغ طیبہ کی روش پر تیرا طاؤس ہنر, باغ رقص کرتے ہی اچھل جائے تو پھر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کلام نورانی میاں, کلام نورانی, شہزادہ غازی ملت, تاج العلماء, رقص کرتے ہی اچھل جائے تو پھر طیبہ, رقص کرتے ہی اچھل جائے تو پھر طیبہ. اب آئیے دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لیں اور اس شعر کو حوصلے سے زیادہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھاگ کر کے سنیں گے تو اور لطف آئے گا. توجہ چاہوں گا کہ غم زدہ دل تیرا, غم زدہ دل تیرا ماضی کے گناہوں کو نور, غم زدہ دل تیرا ماضی کے گناہوں کو نور, غم زدہ دل تیرا, غم زدہ دل تیرا ماضی کے گناہوں کو نور, یاد کرتے ہی ٹہل جائے تو پھر طیبہ, تو پھر طیبہ چل, دل محبت میں مچل جائے تو پھر طیبہ چل, درد سے آہ نکل جائے تو پھر طیبہ چل. تیزی کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن.
دیکھ رہے حالت. اس لیے اگر کہیں چھینک آ جائے، کھانسی آ جائے تو مجھے معذور سمجھیے گا. ایک تو مسافر ہوں، دوسرا بیمار ہوں. ایک مرتبہ اور جی لگا کے صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے اس جلسے کی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس سورہ انبیاء شریف 17ویں پارے کی ایک بڑی مشہور زمانہ آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. وہ بھی اس لیے کیونکہ بابا نے سنگ بنیاد رکھا ہے اور میں سوچ رہا ہوں پوری عمارت تیار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جہاں میرا خیال کر کے انہوں نے چھوڑا تھا میں وہیں سے چھڑنے کی کوشش کروں. سبحان اللہ کیا بات ہے. ان 4 مصروں کے ساتھ جسے میرے دادا کے والد یعنی میرے والد کے دادا حکیم الاسلام سید نصر اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے. کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ سید صاحب ہو تبھی کرم ہے. شیخ ہو، مغل ہو، پٹھان ہو، چاہے شرما جی ہو، ورما جی ہو، ترپاٹھی جی ہو، پاٹھک جی ہو، پٹیل جی ہو، کوئی ہو، کہیں یہ بھی ضروری نہیں کہ اس وقت یہی ہو، کہیں ہو. یہ ضروری نہیں کہ مکے میں ہو، مدینے میں ہو تبھی کرم ہے، بغداد میں ہو، اجمیر میں ہو تبھی کرم ہے. چاہے تم متھرا میں رہے، کاشی میں رہے، ایودھیا میں رہے، کہیں کرم سب پر ہے. کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. تم ایسے رحمت، جو کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں ان پر بھی رحمت اور جو نہیں پڑھتے ان پر بھی رحمت. تم ایسے رحمت للعالمین ہو. بے شک اچھے دن جب آتے ہیں تب تو سبھی یاد کرتے ہیں. اللہ جانے آپ کے کب آئیں گے. 4.5 سال تو ہوئی بہت ہے. ہمیں نہیں گھبرانے کی ضرورت ہے. ہمارے تو اچھے دن تبھی آ گئے جب ہمارے درمیان مصطفیٰ. بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جب مصیبت کا پہاڑ آیا تو پرائے اپنے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. اب آئیے اس تناظر میں حضور کا چلن، ان کی سیرت دیکھیں. حضرت فرماتے ہیں کہ شریک عیش و عشرت سب ہے لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر. میں جانتا ہوں کہ یہ آیت اتنی مشہور ہے کہ نہ جانے کتنے چچا بچپن سے لے کے 55 تک سنتے آ رہے ہیں. بے شک. اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہو. سبحان اللہ. اس لیے میں نے طے کیا ہے کہ میں اس آیت کے حوالے سے وہ بات نہیں کروں گا جسے آپ سنتے ہیں. کوشش کروں گا کچھ ندرت ہو، تھوڑی سی جدت ہو. اسی لیے میں نے فیصلہ بھی کر لیا، بس آپ کا ساتھ چاہیے کہ اس آیت کے تعلق سے مفسرین نے کیا کیا تفسیروں میں کہا میں وہ نہیں بیان کروں گا. میں جانتا ہوں آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا. اس آیت کے تعلق سے محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں جب ابواب کی تبویب فرمائی تو کیسے کیسے لالو گوہر چمکائے ہیں، میں وہ بھی نہیں بیان کروں گا. اللہ اکبر. اسے بھی کبھی آپ نے ضرور سنا ہوگا. حد تو یہ ہے کہ اس آیت کے تعلق سے مجددین نے کیا کہا، سبحان اللہ. مجتہدین نے کیا کہا، یہاں تک کہ علماء ربانیین نے کیا کہا. یقین جانو سورت والو، اگر آپ نے ساتھ دیا تو میں یہ بھی نہیں بیان کروں گا. اللہ اکبر. اب اور بتا دوں قدم آگے بڑھ کے اس آیت کے بارے میں مقررین کیا کہتے ہیں. میرا یقین جانے انشاءاللہ میں وہ بھی ضرورت پڑی تو نہیں بیان کروں گا. کیا بات ہے. بلکہ ایک ایسی جماعت کے تعلق سے
ایک ایسی جماعت کے تعلق سے میں گفتگو کروں گا جنہیں ہم بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، بلکہ جانتے نہیں مانتے ہیں۔ یعنی کھلے مدرسے میں جو تعلیم ہوتی ہے کھلے دماغ والے بھی انہیں مانتے ہیں، اور بند ماحول میں جن کی پرورش ہو رہی اس بند دارالعلوم والے بھی انہیں مانتے ہیں۔ وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کو چھوڑے بغیر عربی سمجھ ہی نہیں سکتے، بالکل نفسیاتی بات ہے۔ اگر آپ عربی زبان ہندی یا اردو، چلیے اردو کی مثال دے دو، اردو زبان کے کسی لفظ کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں لغوی صرفی طور پہ گرامیٹیکلی کہ یہ سبجیکٹ ہے کہ آبجیکٹ ہے کہ ورب ہے کیا ہے، تو یہ جاننے کے لیے ہم لکھنؤ میں پان چبانے والوں سے نہیں پوچھیں گے اور نہ ہی حیدرآباد میں حلیم کھانے والوں سے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس لفظ کے بارے میں میر نے کیا کہا، غالب نے کیا کہا، اقبال نے کیا کہا، اس کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا کہا، یا بانی زبان اردو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کیا کہا۔ سبحان اللہ۔ Why? Because they are the authority of Urdu language. اور یہ وہ ہے جنہیں ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ ایسے ہی ہندی زبان کے کسی لفظ کی گرامیٹیکلی تحقیق کرنا ہوگا تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں پنڈت جی کیا کہتے ہیں، ورما جی کیا کہتے ہیں، شرما جی کیا کہتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں تلسی نے کیا کہا، اس کے بارے میں کالی نے کیا کہا، اس کے بارے میں رحیم کے دوہوں میں کیا ملتا ہے، کبیر کی واڑی میں کیا ملتا ہے، یا اس کے بارے میں حضرت ملک محمد جائسی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا، because they are the authority of Hindi language. ایسے پرشین فارسی زبان کی گرامیٹیکلی تحقیق کرنا تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں خمینی نے کیا کہا یا خامنئی نے کیا کہا، نہیں، یا احمدی نژاد نے کیا کہا، نہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں خسرو نے کیا کہا، سعدی نے کیا کہا، حافظ نے کیا کہا، جامی نے کیا کہا، رومی نے کیا کہا، because they are the authority of Persian language. یہی حال انگلش کا ہے کہ انگلش کے کسی لفظ کی گرامیٹیکلی اگر آپ کو تحقیق کرنی ہے تو یہ تھوڑی نہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں بش نے کیا کہا، اوباما نے کیا کہا، اور ولیم نے کیا کہا، اور براؤن نے کیا کہا، یا موجودہ ٹرمپ نے کیا کہا، نہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں ولیم بلیک نے کیا کہا، اس لفظ کے بارے میں جان اسٹریٹ نے کیا کہا، یا کم سے کم شیکسپیئر کی پوئٹری میں کیا ایگزامپل ملتا ہے، because they are the authority of English language. ایسے ہی عربی، توجہ چاہوں گا، عربی زبان کے کسی لفظ کی نحوی صرفی ترکیب کرنی ہے، یا اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے، کیا ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں سعودیہ کا لمبا کرتا پہننے والے کیا کہتے ہیں، یا یمن کے بدو کیا کہتے ہیں، یا دبئی کے جبہ پہننے والے کیا کہتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں سیبوے نے کیا کہا، اخفش نے کیا کہا، فرہ نے کیا کہا، خلیل نے کیا کہا، ابن عمر نحوی نے کیا کہا، ابن مالک نے کیا کہا، ابن عقیل نے کیا کہا، یا کم سے کم ابن حاجب نے کیا کہا، because they are the authority of Arabic language. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم بھی مانتے ہیں، اور منہ کھولو یار، وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، ان کے مدرسے میں بھی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو آؤ دیکھیں کہ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس آیت کے بارے میں نحویوں کا کیا خیال ہے، وہ لوگ جنہوں نے عربی گرامر بنایا ہے، ان مہاویدوانوں کا کیا خیال ہے، کیونکہ ان کی بات سب مانتے ہیں۔ تو میں بتا دوں آپ کی آسانی کے لیے کہ اس میں بھی نحویوں کا دو گروپ ہے، ایک گروپ یہ کہتا ہے، دوسرا گروپ وہ کہتا ہے، اور میرے نبی کی شان رحمت دیکھو، دونوں طبقے میں میرے مصطفیٰ کی شان رحمت للعالمین جھلک رہی پوری شان۔ تو پہلی ترکیب نحوی کرنے جا رہا ہوں، یہ تھوڑا سا میں درسگاہی زبان بولوں گا کیونکہ علماء بھی بیٹھے ہیں، آپ تھوڑی دیر مجھے 1 منٹ معذور رکھیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ انہی سے لے کے بیان کروں گا۔ سبحان اللہ، تیار ہے نا؟
تو پہلی ترکیب نحوی اس آیت کی ہے جس کی طرف فرا خلیل وغیرہ کثیر تعداد میں نحوی گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں ارسلہ فعل جو ہے وما ارسلنا کا، اس ارسلہ فعل سے رحمت مفعول لہو واقع ہے. کیا واقع ہے؟ یہاں من اجل کا معنی جو ہے وہ مقدر ہے. ایسی صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اب ان کا کام ہو گیا، اب آپ توجہ دیجیے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اے محبوب، توجہ ہے آپ لوگوں کی، ادھر والوں کی اب آپ کو توجہ دینا ہے. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت ہی کی وجہ سے بھیجا. اس لیے بھیجا رحمت ہی کی وجہ سے. مطلب اے محبوب، آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹیبلش دا پیس آف ورلڈ. سبحان اللہ. پوری دنیا کو کیسے پیسفل انوائرمنٹ دیا جائے. آپ کا آنا رحمت ہی کی وجہ سے، یعنی ایسا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ایسا بھیجا کہ نبی آپ چلے تو آپ کا چلنا رحمت، آپ بولے تو آپ کا بولنا رحمت، آپ سنے تو آپ کا سننا رحمت، آپ کھائے تو آپ کا کھانا رحمت، آپ پیے تو آپ کا پینا رحمت. ارے اگر دیکھیں کتنے لوگ جملوں پہ غور کرتے ہیں، اگر کوئی لڑکھڑا ہے تو آپ کا سہارا دینا رحمت، اور ضرورت پڑے تو خیبر و خندق میں تلوار اٹھانا بھی رحمت. بہت خوب، بہت خوب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نے آپ کو رحمت ہی کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ رحمت ہی کی وجہ سے. بابا بیٹھے اور ہم ایوان سیاست میں ہم سنیوں کی آواز بڑی بے باکی سے پیش کرتے ہیں، تو میں ان کی موجودگی میں حکومت تک اپنا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اپنے میڈیا بندھوؤں کو، جو بھی، چاہے رائٹر ہو، چاہے پرنٹ میڈیا والے ہو یا الیکٹرانک میڈیا والے ہو، پوری توجہ سے آنے والی بات کو سنیں. کہہ دینا ان طاغوتی طاقتوں سے جو ہمیں آگ دکھا کر دہشت گردی کا ہم پر تمغہ لگاتے ہیں، ان سے بول دینا کہ دیکھ، توجہ چاہو، دیکھ جس قوم کا نبی صرف اور صرف رحمت کی وجہ سے آیا ہو، اس کے امتی آتنکوادی کیسے ہو سکتے؟ یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ نبی کی آمد کا مقصد اسٹیبلشمنٹ آف پیس ہے، اور تم انہیں کے انویائیوں کو آتنکوادی کہتے ہیں. اتہاس گواہ ہے میرے دوستوں. میں کیوں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ آ گئے، اچھے دن آ گئے؟ سبحان اللہ. یوں ہی نہیں کہتا ہوں، اتہاس ساکشی ہے کہ جب تک، دیکھیں کتنے لوگ تاریخ جانتے ہیں، جب تک میرے نبی نے مکے میں قدم نہیں رکھا، لا اینڈ آرڈر کا حال اتنا برا تھا کہ چاروں طرف اراجکتا کا ماحول تھا. ٹیررزم اپنی انتہا پہ تھا. پھر وہ چاہے ابو جہلی ٹیررزم ہو، ابو لہبی ٹیررزم ہو، عتبہ کا ٹیررزم ہو یا شیبہ کا ٹیررزم ہو، ٹیررسٹ چاروں طرف سے انسانوں کے مول ادھیکاروں کا کھلا ہنن کرتے ہیں. نبی آئے، مصطفیٰ آگئے، ایسے اچھے دن آئے کہ سب کے حقوق محفوظ ہونے لگے. سب سے برا حال تو سماج میں کچلی ہوئی ہماری عورتوں کا تھا. آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ تقیہ نوسی قانون اسلام رکھتا ہے. آنکھیں دکھائی جاتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں. تاریخ پڑھو میاں، تاریخ پڑھو. بھاشن دینا تم سے اچھا ہمیں آتا ہے. اتہاس پڑھو، تاریخ پڑھو. خدا کی قسم عورتوں کو ابھاگنس کہا جاتا تھا. اچھوت سے برا حال تھا عورتوں کا. اور کسی عورت کا پتی گزر جائے تو اسے تو منحوس ترین سمجھا جاتا تھا. نبی نے قدم رکھا. ہماری بہنوں کے اچھے دن آ گئے. خدیجۃ الکبریٰ سے نبی نے شادی کی تو ابھاگن کو بھی سہاگ بڑھ کر جانا.
بہت خوب. اور سنو، منہ نہ کھلوا، تم نے کھلوایا. ہم لوگ تو بہت صوفی مت والے آدمی، لیکن کھلواتے ہو تو پھر ہم میں اس باپ کی اولاد ہوں، نہ وہ ڈرا نہ میں ڈرا. کھلوایا نہ ہوگا تو نہ کہتا. پوری توجہ کے ساتھ، زندگی کے ساتھ تیار ہیں؟ بالکل. اور سنیے صاحب، آتنکواد مکے میں اتنا چرم پہ تھا کہ اپنی ہی بچیوں کو لوگ زندہ دفنا دیتے تھے. بے شک. ہم تو یار عید اضحیٰ کے موقع پہ اگر ایک ہفتہ پہلے بکرا خرید لیں اور اسے اپنے ہاتھوں سے پتے کھلائیں تو جس دن ذبح ہونا ہوتا ہے دل روتا ہے کہ میں نے اسے پانی پلایا، پتے کھلائے، چنے کھلائے، دانے کھلائے، گیہوں کھلائے. اور وہ ایسے ٹیررسٹ کہ اپنی نوجات کنیا کو صرف اس لیے زندہ دفنا دیتے تھے، کہتے تھے نہ کسی کام کی، نہ کاج کی، سومن اناج کی، پرایا دھن دوسرے کے گھر میں جائے گی، مار دو نہ رہے 5 نہ بجے بانسری. زندہ. آج بھی آپ جائیں تو مسفلہ سے اگر آپ اوپر جائیں، دارالتوحید ہوٹل سے تھوڑا اور آگے کبری سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ وہ قبرستان موجود ہے. ظالموں نے سب کچھ مٹا دیا، صحابہ کے نشانات مٹا دیے، لیکن اپنے ابا کا قبرستان بچائے رکھا. سبحان اللہ. آج بھی موجود ہے جہاں زندہ بچیوں کو دفنایا جاتا تھا. سورت کے غیور سنیوں، مصطفیٰ کی شان رحمت کو کروڑوں سلام. جب تک نبی نے مکے میں قدم نہ رکھا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا. نبی نے مکے میں قدم رکھا تو زندہ دفنانا بند. زور سے بولو، بند. توجہ چاہوں گا، دفنانا بند. اور جب اسی رحم و کرم کی ایک کرن بھارت میں غریب نواز کے نام سے چمکی تو یہاں بھی زندہ عورتوں کو جلانا بند. بہت خوب. کہہ دینا کہ اسلام آتنک پھیلانے نہیں، توجہ چاہوں گا، بلکہ پھیلے ہوئے آتنک کو مٹانے کے لیے، اسے نیست و نابود کرنے کے لیے آیا. سبحان اللہ. آپ کو ہماری عورتوں کی بڑی فکر ہو گئی. ہمارے نوجوانوں کو نوکری تو نہیں دے پا رہے، اور بہنوں کی بڑی فکر. اتنا تم نے 3 طلاق 3 طلاق 3 طلاق اتنا کیا کہ پبلک نے بھی تمہیں جواب دیا. ایک طلاق چھتیس گڑھ، دوسرا طلاق مدھیہ پردیش، تیسرا طلاق راجستھان. بڑی معذرت کے ساتھ بابا، میں بہت کھل کے بولنے والا آدمی ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات پہنچنی چاہیے حکومت تک. زیادہ نہ کرو، میں نے پبلک ہی طلاق دے دی. اسلام جانتا ہے کہ ہماری عورتوں کی حفاظت کیسے ہوتی. طلاق انہیں مٹانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں بچانے کے لیے 3 طلاق کا حکم. 3 طلاق اس لیے اسلام میں ہے تاکہ عورتوں کی عزتیں محفوظ رہیں، ان کی عصمتیں محفوظ رہیں، ان کی آبرو محفوظ رہے. کوئی مرد یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کی عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے. اس لیے اسلام نے 3 طلاق کا پراوڈھان ڈال کر مردوں کو پیغام دے دیا کہ کان کھول لے، خبردار، اگر عورتوں کو دینا ہے تو 1 دینا، اس سے زیادہ مت دینا. 3 دے دیا تو تجھے بھی سزا دینی، عورت کو بھی سزا دینی. اسی لیے اگر آپ دیکھیں ریڈ کراس کی رپورٹ دیکھیں، ہیومن رائٹس کی رپورٹ دیکھیں تو سب سے کم ریشیو ہندوستان میں طلاق کا مسلم کمیونٹی میں بہت کم ریشیو ہے. اس کے باوجود بدنام کرتے ہو. یاد رکھنا، بات میں ٹیررزم کی کر رہا تھا، وہاں سے ہٹنا نہیں چاہ رہا ہوں، اور پوری زندگی کے ساتھ یہ بات دماغ میں رکھیے گا. اور جو اب جہاں کہیں بھی میرے میڈیا بندھو لوگ ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں. And this particular point has to be noted into the soft corner of your mind and you copy wherever، جہاں چاہو نوٹ کرو. میں تو بابا کے حوالے سے حکومت تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ ہم سارے سنیوں اور مائنورٹیز کی آواز کو آج بلند کرنے والا کون ہے؟ یہی ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ بالکل زندگی کے ساتھ دیکھیے. آج کل بہت چل رہا ہے، یہ بابر والے ہیں، بابر کے ونشج ہیں جنہیں بولنا بھی نہیں آتا.
وہ بھی بولتے ہیں، اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں توجہ کے ساتھ کہ there are two kind of Muslims. یہ گجرات ہے اس لیے میں تھوڑا سا انگلش بھی اس میں شامل کروں گا. There are two kind of Muslims who came in this country from abroad. دو طرح کے مسلمان اس دیش میں باہر سے آئے. کئی طرح کے؟ یہ فرق اعتباری ذہن میں رکھیے گا، مکس نہ کیجیے گا. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو یہاں چینج ہوئے، کنورٹ ہوئے، کہ پہلے وہ شرما جی تھے بعد میں شیخ صاحب ہو گئے، پہلے وہ ورما جی تھے بعد میں صدیقی ہو گئے، پہلے وہ پرتاپ سنگھ تھے بعد میں خان صاحب ہو گئے، پہلے وہ کچھ اور تھے بعد میں وہ انصاری ہو گئے، منصوری ہو گئے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں those who came from abroad، جو باہر سے ایران سے آئے، افغانستان سے آئے، ازبیکستان سے آئے، قزاقستان سے آئے، یمن سے آئے، مکہ سے آئے، مدینے سے آئے، عراق سے آئے. کئی طرح کے، زور سے بولو. دونوں کا نیچر الگ ہے، ٹارگٹ الگ ہے. ہماری سرکار سے کیا پرابلم ہو رہا ہے، دونوں کو مکس کر دیتے ہیں. دونوں کو مکس مت کرو. دونوں کا سوبھاؤ الگ، دونوں کا ٹارگٹ الگ، دونوں کا گول الگ. توجہ چاہوں گے دیکھیے. ایک وہ دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، وہ جو زمین کے لیے آئے. کس لیے آئے؟ زمین کے لیے. اور دوسرے وہ جو دین کے لیے آئے. دونوں کو مکس مت کرو. جو زمین کے لیے آیا وہ دلی کو بدلنے کے لیے آیا، اور جو دین کے لیے آیا وہ دلوں کو بدلنے کے لیے آیا. جو زمین کے لیے آیا وہ ستا پریورتن کے لیے آیا، اور جو دین کے لیے آیا وہ ہردے پریورتن کے لیے آیا. ارے جو زمین کے لیے آیا، زمین کے لیے آیا، وہ نیزہ لے کے آیا، بھالا لے کے آیا، توپ خانہ لے کے آیا، تلوار لے کے آیا، تلوار. مگر جو دین کے لیے آیا وہ تلوار نہیں، وہ مصطفیٰ کا کردار لے کر کے آیا. دونوں کو مکس مت کرو. جملہ دیتا ہوں، پسند آ جائے تو دعا دینا. کبھی تو میں کہتا ہوں کہ بھارت میں اسلام کا پرتیندھتو، اسلام کی نمائندگی، اسلام کا ریپرزنٹیشن بابر ظہیر الدین نہیں، خواجہ معین الدین کرتے ہیں. اب اگر تمہیں کہیں توجہ چاہوں، مکسنگ مت کرو. جو ہے وہی. اگر تمہیں اس کے باوجود کچھ اسماجک تتو ملتے ہیں، سندگدھ لوگ ملتے ہیں، تو پیار سے پوچھنا غریب نواز سے اس کے تعلقات کیسے ہیں. رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس کے ہاتھ میں خواجہ کی چادر ہے تو وہ AK-47 نہیں اٹھائے گا، 47 نہیں اٹھائے گا، کلاشنکوف نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اسلام آتن کو پھیلانے کے لیے نہیں، پٹانے کے لیے. مکسنگ. ایک غلط فہمی اور دور کر دوں. آج کل میڈیا بھی پولرائزیشن کا شکار ہے، اللہ جانے کس دباؤ میں. جب کھولو تو خبریں کم اور پولرائزیشن زیادہ ہے. میں جواب دینا چاہ رہا ہوں اس موقع پہ تاکہ صحیح دشا اور دشا ہمارے دیش کی جو ہے وہ صحیح رخ پہ چلے. ایک مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، جواب آپ کو دینا. شراب کا اسلام میں کیا ہوگا؟ حرام. سب کو پتا ہے نا. وعدہ کرو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤ گے انشاءاللہ. Don't touch even drink تو بہت بڑی بات ہے. You have to stay away from all kind of pubs and casino. دور رہنا. اب اگر کوئی ناقبت اندیش نام کا مسلمان شراب کی دکان کھولے اور اوپر لکھے اسلامی شراب خانہ، ڈنڈا مارو گے کہ نہیں؟ ووٹ ڈالیں گے. اگر شراب خانہ ہے تو اسلامی کیسے؟ کیونکہ اسلام میں حرام ہے. اچھا، اسلام میں زناکاری کا کیا حکم ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. سخت حرمت ہے، اپنے نفس کو بچاؤ اس گناہ سے. اب اگر کوئی کوٹھے کا نام رکھے اسلامی طوائف خانہ تو غصہ بھی آئے گا، ڈنڈا بھی چلے گا. پاگل تو آرام ہوتا.
ایسے جوا کھیلنا اسلام میں. پھر اگر کوئی اپنی دکان کا نام رکھے اسلامی کسینو، اسلامی جوا خانہ، پوری سوسائٹی اسے مارے گی. پاگل، یا تو جوا خانہ بول یا اسلامی بول. توجہ چاہو. جس طرح شراب اسلام میں حرام ہے، اسلامی شراب خانہ نہیں کہا جا سکتا. جس طرح زنا اسلام میں حرام ہے تو اسلامی طوائف خانہ نہیں کہا جا سکتا. جس طرح جوا اسلام میں حرام ہے تو اسلامی کسینو نہیں کہا جا سکتا. ایسے ہی آتنکواد اسلام میں حرام ہے تو پھر اسلامی آتنکواد میں نہیں کہا جا سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غازی ملت، تاج العلماء، اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. یہ نبی کی شان رحمت للعالمین کہ جب تک ان کا قدم ناز نہ پڑا تھا، اراجکتا کا ماحول تھا، لا اینڈ آرڈر ختم ہو چکا تھا، آتنکواد اپنے چرم پہ تھا. نبی آئے، بیوہ کو اس کا حق ملنے لگا، بچوں کو ان کا حق ملنے لگا، بچیوں کو ان کا حق ملنے لگا، بوڑھوں کو ان کا حق ملنے لگا، جوانوں کو ان کا حق ملنے لگا. گمگشتہ راہوں کو ہدایت کا چراغ دکھنے لگا، بھٹکوں کو سہارا ملنے لگا، بے کسوں کے کس بن گئے، بے بسوں کے بس بن گئے. تبھی تو عشق نے جواب دیا کہ مصطفیٰ آ گئے، اچھے دن آ گئے. اب آئیے تھوڑی سی علماء کے حساب سے بھی کچھ باتیں ہو جائیں. تیار ہیں آپ لوگ؟ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت ہی کی وجہ سے بھیجا. سبحان اللہ. یہ بھیجا اللہ کرے آپ کے دماغ تک پہنچ جائے، تاکہ جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ آپ کے کام آ جائے. بھیجنے کے لیے 3 بنیادی رکن بہت ضروری. ایک بھیجنے والا. بھیجنے والا نہیں ہوگا تو تم بھیجو گے کیا؟ کون بھیجے گا؟ ایک آنے والا. آنے والا نہیں ہوگا تو تم بھیجو گے کیا؟ اور ایک پانے والا. پانے والا نہیں ہوگا تو کس کو بھیجو گے؟ کیا بات. ایک پتر لکھ کے بھیجو، معلوم ہو جائے گا. آپ نے خط لکھا بھیجا تو آپ ہیں بھیجنے والے. وہ خط ہے آنے اور جانے والا، اور جس کو لکھا وہ ہے پانے والا. اس کو 3 انگلی کی مثال میں سمجھو کہ جیسے اوپر والی انگلی بھیجنے والی، ٹھیک ہے، اس کے نیچے والی آنے والی، سب سے نیچے والی پانے والی. تو بھیجنے والی آنے والے کی طرح نہیں، آنے والی پانے والے کی طرح نہیں. مطلب صاف ہے کہ خدا ہے بھیجنے والا، مصطفیٰ ہے آنے والے، ہم سب ہیں پانے والے. خدا نبی کی طرح نہیں، سبھی نبی کی طرح نہیں. تو بھیجا، اور بھیجا اسی کو جاتا ہے جو پہلے موجود ہو. اب بات چل پڑی ہے 3 انگلی کی ایگزامپل کی، تو اسے اور کیچ کرو. جو سب سے بڑی انگلی ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو اس سے چھوٹی ہے وہ اس کے نیچے ہے، اور جو سب سے چھوٹی ہے، اتفاق دیکھو، وہ سب سے نیچے. خدا سب سے بڑا ہے. بیچ والی پہ توجہ رکھیے. یہ بیچ والی جب چاہے اوپر والی سے کنیکٹ ہونا چاہیے، کھٹا کر کے دیکھو. یہ کوئی اسپیشل انگلی نہیں ہے، نہ ہی کوئی نیورولوجیکل ایشو انگلی میں ہے، آرام سے کھٹا. اچھا، اب اس کو نیچے والی سے ملا، کھٹا. یعنی اس کا کنیکشن ڈوئل ہے. یہ اوپر بھی کنیکٹ ہوتی ہے، نیچے بھی کنیکٹ ہوتی ہے. کیا بات ہے. بیچ والی اوپر سے بھی کنیکٹ، نیچے سے بھی کنیکٹ. اور اگر دونوں سے ایک ساتھ کنیکٹ ہونا چاہے تو یہ اوپر سے بھی کنیکٹ، نیچے سے بھی کنیکٹ. ہاں، اگر یہ نیچے والی چاہے کہ میں چھلانگ لگا کے کود کر کے 40 دن کا چلا کر کے سمجھ گئے کیا جمپ کر کے
اوپر والی سے کنیکٹ ہو جاؤ تو جب تک بیچ والی سے کنیکٹ نہیں ہوگی، اوپر والی سے کنیکٹ نہیں ہوگی بلا تشبیہ، کیونکہ اللہ اوپر نیچے سے پاک ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں بلا تشبیہ. خدائے بزرگوں برتر نے، توجہ چاہوں گا، خدائے بزرگوں برتر نے نیچے والوں کی ہدایت کے لیے ایک بیچ والا بھیجا اور اسے بیچ میں رکھا. اب تو سمجھ جاؤ کہ نبی رب اور سب کے بیچ کی کڑی ہے، تبھی تو نہ وہ خدا کی طرح ہے نہ ہماری طرح. نہ وہ رب کی طرح نہ ہم سب کی طرح. گویا اب توجہ کے ساتھ، گویا بیچ میں رکھ کر، رب اور سب کے بیچ میں رکھ کر گویا رب یہ فرما رہا ہو کہ اے میرے پیارے، میں نے آپ کو بیچ میں رکھا، رب اور سب کے بیچ کی کڑی بنایا تاکہ آپ مجھ سے لیتے رہو، میرے بندوں کو دیتے رہو. قرآن مجھ سے لو، بندوں کو دو. ضابطۂ اخلاق مجھ سے لو، بندوں کو دو. طرز حیات مجھ سے لو، بندوں کو دو. جیون شیلی مجھ سے لو، بندوں کو دو. وے آف لائف مجھ سے لو، بندوں کو دو. اسی لیے تو بیچ میں رکھا تاکہ فرضیت زکات مجھ سے لو، بندوں کو دو. فرضیت نماز مجھ سے لو، بندوں کو دو. مناسک حج مجھ سے لو، بندوں کو دو. فرضیت روزہ مجھ سے لو، بندوں کو دو. چاہو جلال مجھ سے لو، بندوں کو دو. فضل و کمال مجھ سے لو، بندوں کو دو. حسن و جمال مجھ سے لو، بندوں کو دو. جود و نوال مجھ سے لو، بندوں کو دو. برگزیدگی مجھ سے لو، بندوں کو دو. بلند پائیدگی مجھ سے لو، بندوں کو دو. بلند رسیدگی مجھ سے لو، بندوں کو دو. رفعتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو. برکتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو. نعمتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو. رحمتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو. عظمتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو. اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو بیچ میں اسی لیے رکھا تاکہ آپ کو جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو، اور اے میرے بندوں، تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، شہزادہ غازی ملت، نعرہ تکبیر. تمہیں جو چاہیے وہ مجھ سے، توجہ چاہوں گا، مجھ سے لیتے رہو. ارے میرے بندو، تم سے تو میرا ڈائریکٹ کنیکشن ہو ہی نہیں سکتا. میں اننت ہوں، تمہارا انت ہے. میں اسیمت ہوں، تم سیمت ہو. میں نراکار ہوں، تمہارا آکار ہے. تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں سب کو دیکھ سکتا ہوں. تو تمہیں جو چاہیے وہ میرے محبوب سے لو. ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو چاہیے تم کو وہ نبی سے لو، اور اے نبی آپ کو جو چاہیے وہ مجھ سے لو. اسے یہ جاہل نہ سمجھ سکے، مگر اس راز کو کھولتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت حقانیت کی شان، سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ الرحمت و الرضوان پہ کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ ظاہر کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا بہت خوب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت رحمت عالم کانفرنس، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. بہت خوب. اب آئیے تھوڑی سی عالمانہ تو ہوگی، کچھ عارفانہ باتیں بھی ہوگی. حضرت سیدنا اسماعیل حقی صاحب روح البیان، اجلہ صوفیاء مفسرین میں، میں نے وعدہ کیا ہے کہ اس آیت کی تفسیر نہیں کروں گا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں دوسری آیت کا انتخاب کروں. رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. کیا فرمایا؟ اے محبوب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. میں بھیجا سمجھا رہا ہوں تاکہ صبح جب آپ بھیجا کھائیں تو سمجھ میں آ جائے کہ بھیجنا کس طرح بھیجے تک پہنچتا ہے. ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، کیا بنا کر بھیجا؟ گواہ بنا کر. اسماعیل حقی اس کی تفسیر میں بڑی پیاری بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں شاہد کا مطلب یہ ہے
کہ اول مخلوق لما خلقه اللہ شاہد بوحدانیت الحق وشاہد بما اخرج من العدم الى الوجود. اول مخلوق پرتھم رچنا, first creation which was created by Allah subhanahu wa ta'ala, that was the nur of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے, دیکھیں کتنے لوگ وہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز سے پہلے بنایا, یہاں تک کہ لفظ چیز سے بھی پہلے بنایا, تو آخر گواہ جب بنایا تو دکھایا کہاں سے؟ دکھایا کہاں؟ اسی کا جواب اسماعیل حقی دے رہے ہیں کہ اے سوال کرنے والے, یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ دکھانے والا تو ہے؟ دکھانے والے نے دکھایا اور اپنی وحدانیت سے جلوہ دکھایا. اچھا, وحدانیت بھی میں سمجھتا ہوں باؤنسر ہو گیا ہوگا, وحدانیت بھی میں سمجھتا ہوں باؤنسر ہو گیا ہوگا. اچھا, میں یہاں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں, میرے ساتھ اور بھی علماء مشائخ بیٹھے کہ نہیں؟ بولو میری طرف دیکھیے, بیٹھے ہیں نا, حضرت کو آرام سے راستہ دیتے. اب اگر کوئی صاحب کھڑے ہو کے کہے کہ میں نے اسٹیج پر نورانی میاں کو اکیلا دیکھا, میں کہوں گا یار اگر آنکھ میں پرابلم ہے تو بریلی کا سرما لگا دے, اور معاملہ دماغ تک پہنچ گیا ہے تو کچوچا شریف چلا جائے, بڑے بڑے پاگل ٹھیک کر دیے جاتے ہیں. اتنے لوگوں کے بیچ میں تجھے اکیلا دیکھ رہا ہوں. If you want to see me alone, then you have to come to the place where I will stay alone. مجھے دیکھنا ہے تو میری قیام گاہ کے اس خاص حجرے میں آنا, 3 تلہ چڑھنا پڑے گا, یا اللہ آخر میں کہنا پڑے گا, اس کمرے میں آنا, وہاں اکیلے دیکھنا. تب کہہ سکتے ہو کہ yes, I have seen نورانی میاں when he was alone. میں نے تب دیکھا جب وہ بالکل اکیلے. لیکن میلے میں دیکھا تو دیکھنا تو ہے, لیکن اکیلے دیکھنا نہیں. یہی فرق سمجھنے والی. تو ایک چیز ہوتا ہے ایک کو دیکھنا, اور ایک ہے اس کے اکیلے پن کو دیکھنا. مطلب احد کو دیکھنا اور اس کی احدیت کو دیکھنا. اسی کو کہتے ہیں ون. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ون کو دیکھنا اور ہے, اور اس ون کی وننس کو دیکھنا اور ہے, تنہائی کو دیکھنا اور ہے. اسی کو کہتے ہیں واحد کو دیکھنا اور اس کی وحدانیت کو دیکھنا اور. تو ایک ہم ہے, تم ہو, ساری دنیا. انشاءاللہ ہم میدان قیامت میں رب کے جلوے کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اس لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, اس لطیف و خبیر کو ہم دیکھیں گے, مگر یاد رکھنا محشر کے میلے میں دیکھیں گے, اکیلے نہیں. تو ایک ہم ہے, تم ہو, جو واحد کو تو دیکھیں گے مگر وحدانیت کو نہیں. اور ایک میرے نبی کا نور ہے جس نے واحد کو بھی دیکھا, وحدانیت کو بھی دیکھا. اور کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ شاہد بوحدانیت الحق وشاہد بما اخرج من العدم الى الوجود. نتھنگ سے ایگزسٹنس دیکھا. اور آسان کر رہا ہوں, میں ایک دم کلیئر کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ. کچھ نہیں یہ بھی دیکھا. اب کیا کیا ہو رہا ہے نبی دیکھ رہے ہیں. ابھی نہ لوح ہے, نہ قلم ہے, نہ کرسی ہے, نہ پاتال ہے, نہ آکاش ہے, نہ دھرتی ہے, نہ گگن ہے, نہ چندرما ہے, نہ سورج, نہ شمس و قمر, نہ شجر و حجر, نہ خشک و تر, نہ بحر و بر, نہ سیم و زر, نہ لال و گوہر. سب نبی نے دیکھا. اب ایک ایک کر کے سب کو بنایا جا رہا ہے اور نبی کو دکھایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی ہے گواہ, اور گواہ وہی ہوتا ہے جو گواہی دے. مطلب صاف, گویا رب یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے, میں نے آپ کو پہلے بنایا, آپ کے نور کو, سب کو بعد میں بنایا, تاکہ جب گواہی دی جائے کہ یہ سب کس نے بنایا تو لوگ سن سن کر گواہی دیں گے, تم دیکھ دیکھ کر گواہی دیں گے. دیکھ دیکھ کے کہنا کہ میں نے دیکھا, میرے رب نے بنایا.
آئیے گواہ کی سگنیفیکنس کو اور باریکی سے کیچ کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ جو دوسرا معنی ہے وہ بیان کرنے کا موقع آئے گا، لیکن میں جو بھی کنٹینیوٹ کرتے ہوئے سبجیکٹ کو چھوڑوں گا تاکہ جو دوسری ترکیب نحوی ہے اسے میں بعد میں بیان کروں گا. آئیے اسی میں گواہ. گواہ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ گواہ کہتے ہیں جس کے سامنے گھٹنا گھٹی ہو وہی کورٹ میں گواہی دے گا. جیسے کورٹ کے اندر 302 کا مقدمہ چل رہا ہے، جج صاحب نے گواہ سے پوچھا ہاں بتاؤ موقع واردات پہ تم حاضر تھے؟ اس نے کہا مائی باپ مجھے معاف کرنا، میں 5 منٹ لیٹ پہنچا تھا، تب تک گردن کٹ چکی تھی. گواہی دے پائیں گے؟ بولو کیوں؟ کیونکہ جب گھٹنا گھٹی تو وہاں موجود. اس کا مطلب گواہ حاضر ہونا گواہ کے لیے ضروری. اچھا ایک سب آدھا گھنٹہ پہلے سے حاضر ہے، انہی کے سامنے تلوار نکلی، انہی کے سامنے گردن کٹی، انہی کے سامنے روح نکلی، انہی کے سامنے ایمبولنس میں لاش ڈالی گئی، لیکن بیچارے اندھے تھے، نابینا تھے. گواہی دے پائیں گے؟ حاضر تو ہیں لیکن ناظر نہیں. توجہ چاہیے، دیکھ نہیں رہے. مطلب گواہ حاضر بھی ہوتا ہے اور زور سے بولو ناظر بھی. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا شاہد کا تو کنز الایمان اٹھا کے دیکھو، فرماتے اے چھپی بات بتانے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. کیوں؟ کیونکہ جو گواہ ہوتا ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے ناظر بھی ہوتا ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے 29 رمضان کو گواہ کی عزت کا کیا حال ہوتا ہے. کوئی دیکھ کے آئی جائے چاند، بس اس کو تو ہم بنارس کی مٹھائی کھلائیں گے، چاند دیکھ کے آیا. خیر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں اللہ ایک دن اور دے دے، مولا ایک دن اور دے دے، پھر 11 مہینے کا انتظار. لیکن جو چھوڑ پکڑ والے ہیں ان کا حال یہ کہ 4 ہی بجے سے مینارے پہ کھڑا. امام صاحب کی نظر پڑ کے ادھر بدبخت، چائے سے زیادہ کیتلی گرم، چھپ چھپ کے کھاتا پیتا تھا. بے سورج کو تو چھپنے دے تب نہ چاند دکھے گا. کہا حضور 29 دن چھپ چھپ کے کھایا تھا، سوچا کہ آج چاند نکل جائے تو ان پارٹیاں کہ سڑک پہ نکل کے سینہ تان کے کھاؤں. ایک تو چوری اوپر سے سینہ زور. خیر توجہ کے ساتھ دیکھیے گا زندگی کے ساتھ. مغرب ہو گئی، کہیں سے کوئی خبر نہیں. 7:30 بج گیا، 8 بج گیا. امام صاحب بھی تھوڑا مایوس ہوئے، یار چاند ہو جاتا تو اچھا تھا، ایک طرح بھی بچ جاتی، مرتا نہ کرتا. خیر 8 بج گیا، 2 گواہ. امام صاحب اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. امام صاحب کو چلو دیر ہے لیکن اندھیر نہیں. کہا بتا بھائی کہاں دیکھا، کب دیکھا؟ کہا حضور دیکھا نہیں، وہ دلی کی جامع مسجد سے اعلان ہوا، میں نے سنا. سارا 15 منٹ کے بعد پھر 2 گواہ. امام صاحب اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ. ہاں تو کب دیکھا، کہاں دیکھا؟ کہا حضور وہ میرا بھائی سعودیہ میں رہتا ہے، اس نے فون کیا، میں نے سنا. یہی سنا ہے 10 بج گیا، نماز ہو گئی، تراویح ہو گئی. ایک دم پریشان ہو کے بیچارے جو مؤذن تھے، بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے اجازت مانگی کہ حضور آپ آرام کیجئے، بیٹھیے، میں تو چلا کیونکہ سب سننے والے آ رہے ہیں، میں کیا کروں، بوڑھا آدمی نیند آ رہی ہے. امام صاحب نے کہا چچا آپ کو جانا ہو تو جاؤ، میں تو نہیں جاؤں گا، میں اس وقت تک بیٹھوں گا جب بالکل نا امید ہو جاؤں، ابھی تھوڑی نہ جاؤں گا. آپ جائیے، دروازہ مت بند کیجئے، جائیے. امام صاحب بیٹھے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد پھر 2 گواہ. امام صاحب اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. اب امام صاحب بیٹھے بیٹھے اتنا بور ہو چکے تھے کہ پہلے ہی کہے کیا آپ نے بھی دیکھ سنا ہے، کیا آپ نے بھی سنا ہے؟ تب تک وہ دونوں گواہ بولے نہیں حضور ہم گواہ ہیں، ہم نے سنا نہیں دیکھا. کیا کہا؟ دیکھا ہے. ارے نہ پوچھو جب دیکھا ہے کہا. امام صاحب نے فوراً بلایا، کہا یہ مٹھائی کھائیے، یہ بسکٹ کھائیے، یہ نمکین کھائیے، یہ چائے پیجئے، کافی نہیں کیپیچینو پیجئے، دیکھ کے آئے ہیں. ایسپریسو کافی پیجئے، دیکھ کے آئے ہیں تو عزت بڑھ گئی.
اس کے بعد پھر کچھ بنیادی سوال جو ہمارے علماء کرتے ہیں، دیکھا ہے تو کب دیکھا ہے، کس حال میں دیکھا ہے، کتنا بڑا دیکھا ہے، کتنی دیر تک دیکھا ہے، کتنے بجے دیکھا ہے، کتنی اونچائی سے دیکھا ہے، اور دیکھا ہے تو ابر تو نہیں تھا، بادل تو نہیں تھا، غبار تو نہیں تھا، مطلع کیسا تھا؟ جب بالکل اطمینان ہو گیا کہ ہاں واقعی دیکھا ہے اور شاہد جو ہے وہ عادل ہے، سنی ہے، دیکھا ہے، تب نکالا چھوپڑا کتاب القاضی الی القاضی۔ ایک گاڑی دوڑا دیا بمبئی، ایک گاڑی دوڑا دیا بڑودہ، سورت، بھروچ، احمد آباد، پورے علاقے میں شور ہو گیا کہ سورت میں چاند دیکھا گیا، تصدیق ہو گئی۔ کب تصدیق ہوئی؟ جب دیکھنے والا آیا۔ کب ہوئی؟ دیکھنے والا آیا۔ اس کے بعد امام صاحب نے مؤذن کو اٹھایا، کہنے چچا اٹھیے، گواہی ہو گئی۔ بہت جلدی تھی آپ کو دروازہ بند کرنے کی نا، اب بند کر دیا۔ اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اب تک اس لیے کھلا رکھا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، اب بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی، دروازہ بند۔ امام صاحب بھی نیند کی گولی کھا کے سو گئے کہ آج تو سحری میں اٹھنا ہی نہیں ہے، سیدھے فجر میں اٹھنا ہے۔ مگر ان کی قسمت اچھی نہیں تھی، رات کے 1:30-2 بجے ٹھک ٹھک ٹھک۔ اب اتنی ولین ندرا میں ولین تھے، اتنی گہری نیند میں تھے کہ خواب میں ٹھک ٹھک سن رہے تھے۔ پھر ریالائز کیا no somebody came and knocking the door، کوئی ہے جو دروازہ، آنکھ ملتے میجت، ہاتھ میں ڈنڈا بھی دے دیا کہ کہیں کوئی جانور نہ ہو۔ دروازہ کھولا تو ایک صاحب کھڑے ملے، کہا امام صاحب اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں غصے کا حال کیا رہا ہوگا۔ ان بدبخت کو تو میں کہہ چکا ہوں میری نیند کے دشمن، کہ حضور میں کہہ رہا ہوں چاند ہو گیا، کیا تم کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے بھی دیکھا؟ کہ نہیں حضور پورے شہر میں شور ہے، میں نے سنا۔ تو وہ ڈنڈا جو لائے تھے کتا بلی کے لیے اسے اٹھایا، غصہ نہیں ٹوٹا، ڈنڈا ٹوٹ گیا، مار مار کے گوہیا پڑ گئی۔ کہا بدبخت جب سنا ہے تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ اب تو دروازہ بند ہو چکا، دیکھنے والے نے گواہی دے دی، تو سنی ہو بلا تشبیہ۔ اللہ نے اپنی ربوبیت و الہیت کو منوانے کے لیے، اپنی احدیت و سمدیت کو منوانے کے لیے کم و بیش نیئر اباؤٹ لگ بھگ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کو دنیا میں بھیجا۔ سب نے اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا اٹھایا۔ آدم آئے، اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے۔ نوح نے کہا میں نے سنا ہے، ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے، اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے، اسحاق نے کہا میں نے سنا ہے، یعقوب نے کہا میں نے سنا ہے، ایوب نے کہا میں نے سنا ہے، یوسف نے کہا میں نے سنا ہے، زکریا نے کہا میں نے سنا ہے، یحییٰ نے کہا میں نے سنا ہے، شعیب نے کہا میں نے سنا ہے، ادریس نے کہا میں نے سنا ہے، ذوالکفل نے کہا میں نے سنا ہے، یسع نے کہا میں نے سنا ہے، الیاس نے کہا میں نے سنا ہے، لوط نے کہا میں نے سنا ہے، ہود نے کہا میں نے سنا ہے، صالح نے کہا میں نے سنا ہے، شعیب نے کہا میں نے سنا ہے۔ جناب موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں آئے اور کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے کلیم صفت کی ایک تجلی تو دیکھی تھی، کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے بھی سنا ہے۔ جناب عیسیٰ اپنی قوم میں آئے، کہا کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے ابن مریم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے بھی سنا ہے۔ مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا جگ کا دلارا آقا ہمارا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا، اور 40 سال کے بعد جبل ابی قبیس کی زاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، کہا اے میری قوم کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو کافروں نے پوچھا اے عبداللہ کے بیٹے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں میں گواہ ہوں، میں نے سنا نہیں میں نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، تاج العلماء، شہزادہ
کیا فرمایا؟ میں نے I am an eyewitness. I have seen by my own eyes. میں نے دیکھا. مسجد میں جب دیکھنے والا آیا تھا تو مسجد کا دروازہ بند. دنیا میں جب خدا کو دیکھنے والا آیا تو نبوت اور رسالت کا دروازہ بند. آواز آئی اب میں نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں. اب تک دروازہ اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے. اب بند کر رہا ہوں کیونکہ دیکھنے والے مصطفیٰ نے گواہی دے. سبحان اللہ. کم و بیش 1200-1300 سال کے بعد پنجاب کے قادیان میں ایک صاحب پیدا ہوا. ماں باپ نے نام غلام احمد رکھا تھا لیکن امام احمد کا خواب دیکھنے لگے. اپنی پنجابی قوم سے کہا کہ میں مسیح الموعود ہوں, چوتھے آسمان سے آ رہا ہوں, عیسیٰ ابن مریم معاذ اللہ میں ہوں. پنجابیوں نے کہا اتنی لمبی پھینک دی. اترن میں ہم لوگ پتنگ لپیٹتے نہیں تھکیں گے جتنا تو نے اتنا پھینک کے تھکا دیا. لگتا ہے بھارت کے انوائرمنٹ سے واقف ہے تو. یہاں جو جتنا پھینکتا ہے اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھتا ہے. توجہ شاہنشاہ, اتنی پھینک دی نہیں دال گلی تو کہا میں مہدی ہوں معاذ اللہ, امام آخر الزمان. تب تک پنجابیوں نے کہا بے ہم جاہل ضرور ہیں مگر اتنا جانتے ہیں کہ مہدی سید ہوں گے, تو جاٹ ہے. کیا خوب ہے. جب دیکھا یار پھینک نہیں ہے تو ایک لمبی نہ پھینک دے, سیدھے کہہ دیا میں نبی ہوں معاذ اللہ. اور وہ جو حضرت عیسیٰ نے من بعد اسمہ احمد کہہ کے جو بشارت دی ہے وہ میرے لیے دی ہے معاذ اللہ. کہہ دیا کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ. پنجابیوں نے کہا مسٹر مرزا اتنا بڑا دعویٰ کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کہا نہیں سنا ہے, وہی جو رات میں 2 بجے آیا سنا ہے. تب تک سنیوں نے ڈنڈا اٹھایا, وہ ڈنڈا جس میں مہر علی کا رنگ تھا, وہ ڈنڈا جس میں حجت الاسلام کی ترنگ تھی, وہ ڈنڈا جس میں محدث اعظم کی خطابت کا سنگ تھا, وہ ڈنڈا جس میں مفتی اعظم کی رمق تھی, وہ ڈنڈا جس میں عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کا رنگ خطابت تھا. اور اس ڈنڈے سے پیٹ کے کہا بدبخت مردود, مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود. اتنے بڑے مردود جیسے لگے نمرود. ابے جب سنا تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ اب تو دیکھنے والے مصطفیٰ نے گواہی دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی گواہ ہے, بے شک کیا ہے؟ گواہ. دیکھ رہے ہیں, اور جب سے وہ دیکھ رہے ہیں تب سے وہ رحمت للعالمین. بے شک 12 ربیع النور کو نہیں, جب سے وہ دیکھ رہے ہیں, جب سے. تبھی تو ارسل کہا, ارسال کہا بھیجا. جب سے وہ دیکھ رہے ہیں تب سے رحمت للعالمین. ارے یہ ان کی رحمت ہی کا صدقہ ہے جس کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہو گئی. یہ ان کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ نوح کو انہو کان عبدا شکورا کا تاج مل گیا. یہ رحمت مصطفیٰ نے ہوئی تو اور کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کی دستار مل گئی. یہ رحمت دو عالم نہیں تو اور کیا ہے کہ جن کے صدقے میں اسماعیل کی گردن پہ چھری چلی مگر گردن سبیح اللہ نہ کٹ سکی. یہ مصطفیٰ کی رحمت ہے جس نے نوح کی کشتی کو چودی کا ساحل دیا. یہ مصطفیٰ کی رحمت ہے جس نے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنا دیا. یہ میرے مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ہے کہ سولی پہ چڑھانے والے کھڑے رہ گئے اور رحمت مصطفیٰ کی برکت نے خدا نے چوتھے آسمان پہ عیسیٰ کو اٹھا لیا. ارے یہ رحمت جب تک نور تھی, نور بن کر چمکاتی رہی. مکے میں جب لباس بشری سے وطن کیا اور یہی رحمت دو عالم کی نظر ابو بکر پہ پڑی تو صداقت مل گئی, عمر پہ پڑی تو عدالت مل گئی, عثمان پہ پڑی تو سخاوت مل گئی, علی پہ پڑی تو کرامت مل گئی, حسن پہ پڑی تو امامت مل گئی, حسین پہ پڑی تو شہادت مل گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. ایک معنی اور
آپ لوگ ایسا بیٹھے جی چاہ رہا وہ بھی بیان کریں، میں کوشش کروں گا شارٹیسٹ وے پاسبل۔ ایک تو آپ نے سن لیا ایک ترکیب نحوی کی، ارسلہ فعل سے رحمت مفعول لہو واقع، اسی میں پوری تقریر ہو گئی۔ آئیے دوسری ترکیب نحوی جس کی طرف جمہور گئے، جمہور سے مراد فقہا کی کثیر جماعت، خود اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی تصریح فرمائی۔ وہ کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہاں توجہ ہے، جو بات میں دھیرے سے کہا کروں اسے اور توجہ سے سنا جائے۔ کبھی کبھی میں زور کا جھٹکا بڑی دھیرے سے دیتا ہوں، توجہ چاہوں، بہت توجہ کے ساتھ، زندگی کے ساتھ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نحویوں کی وہ جماعت جس میں سیبوہ ہے، فرہ وغیرہ، ابن عمر ہے، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ جو ضمیر خطاب ہے ارسلناک، علماء سمجھ، اس ضمیر خطاب سے رحمت حال واقع ہے۔ کیا واقع ہے؟ ایسی صورت میں یہاں جو ہے، ایسی صورت میں یہاں پر جو تقدیر عبارت ہوگی وہ رحمت کی راحمل ہوگی۔ یہاں رحمت بمانا راحم کے ہے، جیسے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَاحِمًا لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحم فرمانے والا بنا کے بھیجا۔ اب جو رحمت نہیں، رحم کرنے والا، کرنے والا۔ اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے اغراض و مقاصد کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ ہم ہر دھاڑی والے کو حافظ جی نہیں کہتے، لیکن اگر کسی کو کہہ دیا ہے حافظ جی تو ہم سمجھ گئے اس نے پورا قرآن یاد کیا ہے۔ ایسے ہی ہر جبہ والے کو ہم مولانا نہیں کہتے، لیکن اگر کسی کو کہہ دیا ہے مولانا صاحب تو پھر ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کتابیں پڑھی ہیں کہ نہیں پوچھیں گے۔ مولانا کہہ دیا ہم سمجھ گئے، جو پڑھایا جاتا ہے سب پڑھا۔ گلاب کا پھول، اگر ہم نے ہر پھول کو ہم گلاب نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں یوپی میں برسات میں بھی ایک بڑا سا گلاب ہوتا ہے، گلاب کی طرح دکھتا ہے، گلابی رنگ اکڑن سب، لیکن جب ناک سے لگاؤ تو بدبو آتی ہے، اس کو کہتے ہیں جنگلی گلاب ہے۔ یہ دکھتا تو ہے گلاب کی طرح، مہکتا نہیں۔ لیکن اگر کسی پھول کو دیکھ کے ہم نے گلاب کہہ دیا تو ہم سمجھ گئے اس میں گلابی رنگ ہے، گلابی ڈھنگ ہے، گلابی ترنگ ہے، سونگنے کی ضرورت نہیں، سمجھ گئے بلا تشبیہ۔ جب رب نے فرما دیا آپ رحم کرنے والے، تو رحم کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ مصطفیٰ میں ہونا ضروری ہے، اور وہ نبی میں ہے، کیونکہ یہ بات ملا نے نہیں اللہ نے کہی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو آپ پوچھیں کہ رحمت للعالمین رحم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہو۔ مردہ کسی پہ کیا رحم کرے گا؟ ارے بھکاری بھی سگنل پہ آتا ہے تو ڈرائیور کو زندہ سمجھ کے اور